السلام علیکم سامعین کرام، میں ہوں سید ذیشان حیدر۔ جی سامعین، ہمیں اکثر یہ میسیجز یا ای میلز آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ بتائیں کہ جو انٹرنیٹ ہے اور جو سوشل ببلز ہیں اور ہماری سوچ محدود ہوتی جا رہی ہے اسپیشلی یوتھ کی، اس کے اوپر کوئی بات کرے۔ دیکھیں سامعین کرام، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس مسئلے کو تھوڑا سا اس کا انالیسس کر کے آپ کو بتا دوں، اس کا تیا پانچا میں کر دیتا ہوں کہ ہوتا یہ کہ جب ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اسپیشلی میں یوتھ سے مخاطب ہوں، یوتھ ہماری خاص طور پہ، میں پھر سینئر سٹیزنز کی بات کروں گا، وہ اس میں جو ہم پروگرامز یوز کرتے ہیں، سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس ہوتی ہیں یا اور دوسرے جو ہمارے گروپس ہوتے کلوز گروپس ہوتے ہیں، جس طرح واٹس ایپ گروپ وغیرہ وغیرہ، وہاں پر ان کی وجہ سے ہم کافی ہماری سوچ محدود ہوتی جا رہی ہے، ہمارا ویژن محدود ہو جا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ معاشرے کے اندر ہمیں ایک سوشل انٹریکشن ہوتا تھا دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، تو اس کے اندر ہماری سوچ سے مطابقت رکھنے والے لوگ اور ہماری سوچ سے مطابقت نہ رکھنے والے لوگ، دونوں کے ساتھ ملنا پڑتا تھا، ان کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا تھا، ان کا جو نقطہ نظر کو برداشت کرنا پڑتا تھا، سمجھنے کی کوشش کرنی پڑتی تھی، اس کا جواب دینا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے ہمیں جو ایک ڈائلاگ ہوتا تھا معاشرے کے اندر اور ہمیں مختلف سوچ کے بارے میں ہمیں معلومات ملتی تھی۔ اس وجہ سے ہمارا تھوڑا سا ٹالرنٹ بھی ہو جاتے تھے کہ ہم سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ یار اس انسان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے، اس میں بھی تھوڑا وزن ہے، تو ہماری جو شدت پسندی یا ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ ہمارے اندر آتا تھا یا خود پسندی کا جو ایلیمنٹ آتا تھا وہ کافی کم ہو جاتا تھا۔ پچھلے کچھ دہائیوں سے جیسے انٹرنیٹ نے پروان چڑھا، اس کے بعد ہم اپنے کمروں تک محدود ہو گئے، اپنے موبائلز اور لیپ ٹاپس تک ہماری یوتھ محدود ہو کے رہ گئی اور اس کی ایک دنیا ہی الگ ہے۔ اس دنیا کے اندر پہلے ہی سمجھنے کی بات ہے کہ اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے جو ہماری جو پرانی دنیا تھی، یعنی کہ لوگوں سے اصل میں ملنا، اٹھنا ملنا، بات چیت کرنا، فیملی ممبرز، گیسٹ وغیرہ، اس سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، کیونکہ دو کام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے۔ تو بچے اپنے کمروں میں اپنے انٹرنیٹ اور فون کے ساتھ محدود ہو گئے، اور اب انٹرنیٹ اور جو موبائل اور لیپ ٹاپس کی دنیا میں تھوڑا وہ ایکسپلین کرتا جاؤں، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس میں سوشل میڈیا کے اندر ایسے جو سسٹم ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے گروپ ہوتا ہے، فرینڈز ہوتے ہیں، اس گروپس میں آپ جاتے ہیں جہاں پر آپ ذہنی آسودگی فیل کریں، اور انسانی نیچر ہے کہ ذہنی آسودگی آپ وہاں پر فیل کرتے ہیں جہاں پر آپ کے خیالات اور آپ کی سوچ سے مطابقت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا وہ باتیں کی جاتی ہیں جو آپ کو پسند ہیں یا ان کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں، اور جو لوگ آپ سے مطابقت نہیں رکھیں گے، جو آپ کی سوچ کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، آپ ان کو سمپلی انفرینڈ کر دیتے ہیں۔ یہ انفرینڈ کا کانسیپٹ تب آپ یقیناً سمجھتے ہوں گے۔ آپ نے انہیں بلاک کر دیا، انفرینڈ کر دیا، اپنے فرینڈ لسٹ سے نکال دیا، اپنے گروپ میں سے نکال دیا، یا خود کسی گروپ میں سے نکل گئے، تو پھر آپ رہ گئے ان لوگوں میں، ان محدود لوگوں کے اندر جو کہ بالکل آپ کی نقطہ نظر رکھتے ہیں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، چاہے وہ معاشرتی معاملات ہوں، کوئی بھی ہو، پرسنل ذاتی پریفرنسز ہوں، مطلب کسی ایکٹر کو پسند کرنے سے لے کر دنیا کے اوپر جو ورلڈ ویو ہے اس میں آپ کے ساتھ مطابقت رکھنے والے لوگوں کا ایک گروپ بنتا جاتا ہے، اور وہاں تک آپ محدود ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح آپ کو ایک کوگنیٹو ڈیزوننس، ایک سائیکالوجی کی اصطلاح ہے، مطلب کہ اگر آپ کے نظریات سے مخالف بات آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو ذہنی تکلیف ہوتی ہے، آپ اس تکلیف سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو گویا آپ کا جو سرکل آف فرینڈز ہے اور آپ کے وہ جو پوسٹ لگاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ جو باتیں کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں، وہ تقریباً وہی ہوتی ہیں وہ جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو آپ اپنا سوچ رکھتے ہیں۔ کوئی نئی چیز آپ کو ایسی نہیں سامنے آنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کے خیالات اور آپ کی پسند سے مخالف ہو۔ اس کا ایک تو فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خوش رہتے ہیں کہ دنیا آپ کے مطابق ہی چل رہی ہے، سب کچھ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ ہر بندہ، ہر پوسٹ، ہر سٹڈی، ہر کمنٹ وہ اس کے مطابق ہے۔ دوسری طرف نقصان اس کا جو کہ بہت خوفناک نقصان ہوئی ہے، ایک تو آپ خود پسندی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر آپ کا نظریہ کسی وجہ سے غلط ہے تو اس کی اصلاح نہیں ہو پاتی، اور پھر دوسرے کا جو نقطہ نظر آپ کیوں کر کبھی آپ کی نظر سے گزرا نہیں ہوتا تو وہ آپ کو بالکل غلط لگتا ہے، اور اس کے خلاف جو نظریات، آپ کے جو نظریات ہیں وہ آپ کو درست اور اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ کے نظریات کے اندر سختی آ جاتی ہے، اور آپ شدت پسندی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، اور یقیناً آپ کی سوچ کے تمام پہلوؤں سے مطابقت رکھنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے معاشرے میں بہت کم ہوتی ہے، تو پھر آپ صرف چند لوگوں تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ڈائلیما ہے جی آج کی یوتھ کا، اور یوتھ جو چلے کیا کہتے ہیں کہ ایک قسم کی اس وجہ سے ہے
جو ہمارے تھوڑے سے سینئر سٹیزن ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، یوتھ کو تو تھوڑا پتہ بھی ہوتا ہے، وہ میری باتیں سمجھ بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے، لیکن جو سینئر سٹیزن ہیں وہ بیچارے تو شاید یہ سمجھ بھی نہ پا رہے ہوں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو جب یوٹیوب یا کوئی بھی جو ہے سوشل میڈیا جب کھولتے ہیں تو وہ وہاں پر وہی چل رہا ہوتا ہے، جو ایک ہی قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جس میں وہ پھنس کے رہ جاتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو ایک تو چوائس کی، ایک اپنی چوائس کی وجہ سے جو ہمارے سسٹم ہے، سوشل میڈیا سسٹم ہے، اس میں جو چوائس کا فنومینا ہے اور آپ اپنی مرضی سے جو سلیکٹ کرتے ہیں اپنی انوائرمنٹ، جس میں انوائرمنٹ سے مراد دوست، پوسٹ، واٹ ایور، وہ سب چیزیں، ایک تو اس وجہ سے آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں اور تنگ نظری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسری جو اب دوسرا طریقہ کیا ہے وہ ہے الگوریدم۔ وہ یہ سسٹم ہے جی کہ جب بھی آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، کچھ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، آپ کسی سوشل میڈیا پہ کمنٹ پاس کرتے ہیں، تو وہ سارا کلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے پیچھے، اور اس سے آپ کو نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی پسندیدگی کیا ہے، آپ کیسی چیزیں پسند کرتے ہیں، آپ کیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، آپ کیا چیز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو پھر جب آپ کا ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو سروس پرووائڈرز ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا فری میں آپ سمجھتے ہیں کہ پرووائڈ کر رہے ہیں گپ شپ لگانے کے لیے دوستوں کو، وہ سارا ڈیٹا اٹھا کر ان لوگوں کو بیچتا ہے جو کہ آپ کو اپنا مال بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ پھر کیونکہ انہوں نے اسٹڈی کر لیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے، اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ اس طرح کا پروڈکٹ خریدتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو وہ اپنی چیزیں دکھاتے ہیں، اور پھر وہ آپ جیسے ہی دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں واقعی جی میں تو اس کو یہی چاہ رہا تھا، اور آپ خرید لیتے ہیں، ان کی سیل ہو جاتی ہے، اور جو سوشل میڈیا والے ہیں ان کو ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے مل جاتے ہیں، اور جو ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں ان کا مال بک جاتا ہے، اور آپ کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو پازیٹیو بھی ہے۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی خاص برانڈ کے جوتے پسند کرتے ہیں تو اس کا جب نیا آپ چاہ رہے ہوں گے کہ آپ انفارمڈ رہیں کہ جب بھی اس برانڈ کے جو نئے شوز ہیں تو آپ کو پتہ چلے، وہ آپ کو دکھا دیے جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور آپ وہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا نقصان بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کو اگر آپ برانڈ اور شاپنگ سے ہٹا کر خیالات کی طرف لے جائیں، میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ مثلا کہ آپ ایک خاص قسم کی نیوز کو فالو کرتے ہیں یا ایک خاص قسم کے نیوز چینل کو فالو کرتے ہیں، تو اور وہ چینل اگر ایک مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے، جو بھی جس جانرا سے وہ بلانگ کرتا ہے، تو پیچھے الگوریدم بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ پہچان جاتے ہیں کہ آپ اس نظریات کے مالک ہیں، پھر وہ آپ کو وہی چیزیں دکھاتے ہیں جو آپ کے نظریات سے مطابقت رکھتی ہیں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم وہاں اسپینڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ اس جگہ پہ رہیں، اور پھر جتنی زیادہ جگہوں پہ آپ جائیں گے ان جگہوں پر وہ ان کے اشتہارات بھی آئیں گے، تو اشتہارات بکیں گے تو ان کو پیسہ کمانے کا موقع ملے گا، اور جو لوگ آپ کو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں اشتہارات، وہ ان کا مال بکے گا، یا کم از کم اگر وہ صرف مال نہیں بیچ رہے، وہ اگر نظریات بھی بیچ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل کے طور پر اگر آپ امریکہ میں ہوتے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کے اندر اگر آپ دائیں بازو کے لوگ ہوتے، تو آپ کو الگوریدم، جیسا کہ ایک کیس بھی بنا تھا وہ انالیٹیکا، کیمبرج انالیٹیکا کا، وہ ایسا ہی تھا کہ وہ آپ کے ساری جو نوٹ کر رہا تھا کہ آپ کس ذہن کے ہیں، آپ انڈیسائیڈڈ ووٹرز ہیں، یعنی کہ بھی آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، تو ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو وہ مواد اشتہار کی صورت میں سیاسی مواد دکھایا گیا جس سے ان کا ذہن جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کی طرف مائل ہو گیا، یہ مبینہ طور پہ الزام لگایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کے نتیجے میں صدر بن گئے۔ اسی طرح اگر آپ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہاں پاکستان کے اندر خاص قسم کے چیزیں دیکھتے ہیں، یا آپ پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں انڈیسائیڈڈ ہیں، تو وہ آپ ٹارگٹ ہیں ان پارٹیز کے لیے، وہ پارٹیز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی پروفائل لیں اور آپ کو وہ اپنا ایجنڈا بمبارڈ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ انڈیسائیڈڈ ہیں، آپ کسی طرف، یہ خاص الیکشن کے قریب جا کر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر وہ آپ انڈیسائیڈڈ ہیں تو وہ آپ کو آرام سے ٹارگٹ کریں گے، اور بہت سے لوگ آپ کے کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس طرح ان کی محنت جو ہے آسان ہو جائے گی۔ ادروائز کون جلسے کرتا پھرے، اور اس کے اندر جلسے میں آنے والے بھی تو وہی لوگ ہیں جو ان کے آلریڈی ووٹر ہیں، تو ان لوگوں تک وہ رسائی نہیں ہو سکتی جو ابھی تک انڈیسائیڈڈ ہیں، جو جلسوں میں بھی نہیں آتے، اور جہاں تک وہ ڈائریکٹ پہنچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر یہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ تو یہ اس طرح سے سسٹم کام کرتا ہے، لیکن ان دونوں سسٹمز کی، چاہے وہ آپ کے نظریات ہوں یا آپ کی اشیاء استعمال کے معاملے میں آپ کو ٹریک کیا جا رہا ہو اور آپ کو وہ دکھائی جا رہی ہوں آپ کی مرضی کی، یا پھر آپ خود اپنی چوائس سے اپنے دوستوں کا سرکل اور اپنے احباب کو محدود کرتے جا رہے ہوں، دونوں صورتوں میں آپ ببل کا شکار ہیں۔ آپ نہ اس برانڈ میں سے باہر نکل پاتے ہیں،
جن برانڈ کو آپ پسند کر بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ہی ان نظریات سے باہر نکل پاتے ہیں جو آپ کے نظریات کسی وجہ سے بن چکے ہوتے ہیں، اور وہی ری انفورس ہوتے جاتے ہیں، اور جو آپ کے نظریات سے مخالف نظریات، چاہے آپ کے مذہبی ہیں، پولیٹیکل ہیں، کوئی بھی نظریات ہیں، تو اس کے کیونکہ آپ دن رات صبح شام وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہی لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو آپ ان سے جو مخالف نظریات کے لوگ آپ کو برے ایلینز نظر آنے شروع ہوتے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ذہن ہی نہیں رکھتے اور وہ بالکل بیس لیس باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس علم ہی نہیں۔ تو یہ ایک نقصان ہوتا ہے جس وجہ سے جو پریکٹیکل سینس میں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آئسولیشن، جو افراد جو ہیں وہ آئسولیشن کے شکار ہوتے جا رہے ہیں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے بھی۔ اس کا حل کیا ہے جی؟ اس کا حل ہے تعلیم۔ یہ کام ہمارے انسٹیٹیوٹس کا ہے، ہمارے اساتذہ کا ہے، ہمارے اسکولز کا ہے، یونیورسٹیز کا ہے کہ آپ لوگ اسٹوڈنٹس کو ڈاؤٹ کا شکار کریں۔ جی ہاں، شک سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ ان کو اپنے نظریات پہ شک کرنا سکھائیں۔ شک سے مراد مطلب میں تھوڑا اور ایکسپلین کر دوں، اس کو منفی مت لیا جائے، وہ یہ ہے کہ وہ آپ ڈاؤٹ کریں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ کبھی آپ اپنے مخالف نظریات کا بھی مطالعہ کیجئے، آپ اپنے نظریات سے مخالف نظریات رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی وقت گزاریے، اور سیکھنے کی غرض سے اور جاننے کی غرض سے۔ اس سے اگر آپ اپنے نظریات کے بارے میں سٹرونگ ہیں تو آپ کو خوف نہیں کھانا چاہیے، اور آپ کو جو ہے کھلے ذہن کے ساتھ ان سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ماحول آپ کو یونیورسٹیز پرووائڈ کر سکتی ہیں، اور یہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں مختلف قسم کے نظریات آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، تھیوریز پیش کر سکتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ڈیبیٹس کروا سکتے ہیں مدارے۔ اس طریقے سے آپ کے معاشرے کے اندر ٹالرنس آ سکتی ہے، برداشت آ سکتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا شوق پیدا ہو سکتا ہے۔ ادروائز اگر ہم جو ہے تعلیمی ادارے جو ہیں اس پہ کام نہیں کریں گے، اور انفارچونیٹلی خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر جو ہماری تعلیم کا حال ہوتا جا رہا ہے، ہمارے تعلیمی اداروں پر کام نہیں ہو رہا، اور وہاں پر انسٹیٹیوٹس کے اوپر جو ہے ہمارا ایجوکیشن لیول گرتا جا رہا ہے، اور ہمارے ٹیچرز بھی ایسے انفارچونیٹلی اساتذہ بھی ایک یونی سوچ کے لوگ آ رہے ہیں، خاص سوچ کے اوپر وہ اپنا ذہن مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ ٹیچر کا کام یہ ہے کہ مختلف نظریات کو ایمانداری کے ساتھ پیش کرے اسٹوڈنٹ کو، اور اسٹوڈنٹ کے اوپر چھوڑ دے کہ اس کو جو بہتر لگتا ہے اس کو اڈاپٹ کر لے، اور ایمانداری کا دامن نہ چھوڑے۔ بہرحال یہ کام کس حد تک یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے، تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے، اسکولز میں ہو رہا ہے، اس کے جج خود ٹیچرز اور آپ اسٹوڈنٹس خود ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ، بہت سارا ہمارا پاکستان کا طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ تعلیمی اداروں سے تو محروم ہے، لیکن اس کے پاس انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کا وافر ایکسیس موجود ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ اس فنومنا کے کیا شکار ہو چکی ہے، جس کا میں نے ابھی اس ویلاگ میں ذکر کیا۔ ان کو اس سے کیسے بچانا ہے، اور اگر نہ بچایا تو پھر آپ کو پتہ ہے تشدد، عدم برداشت وغیرہ وغیرہ، ذہنی امراض، خود پسندی، نارسسزم وغیرہ، اس طرح کی بیماریاں اس معاشرے کے اندر جنم لے رہی ہیں، بڑھ جائیں گی اور ناقابل برداشت ہو جائیں گی۔ تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمارے جو ہم سب مل کر اس کا سدباب کے لیے آواز بلند کریں، کام کریں، اور پاکستان کو اگر ہم نے بچانا ہے اور ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے تو اس کا واحد حل تعلیم ہے، اور صرف تعلیم ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ سید ذیشان حیدر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔